الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم لفروجهم حافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید 20 روزہ سمر کیمپ کا آج 13واں دن ہے۔ نماز کے بنیادی احکام اور مسائل چل رہے ہیں۔ ایک نمازی بندے کو جس طریقے سے اپنی نماز کے مسائل کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح اپنی نماز کے دلائل کا جاننا بھی ضروری ہے۔ مسائل معلوم نہ ہوں تب بھی نماز کا حق ادا نہیں ہوتا۔ اگر دلائل معلوم نہ ہوں تو بندے کو اپنی پڑھی ہوئی نماز پر اطمینان اور شرح صدر نہیں ہوتا۔ اس لیے اپنی نماز کے دلائل کا علم ہونا ضروری ہے، خاص طور پہ وہ دلائل جو اہل سنت والجماعت کے مخالفین نے جو ہے خاص طور پہ سامنے رکھے ہوئے ہیں۔ نماز کے مسائل میں بعض مسائل اختلافی ہیں، جس طرح کہ ایک مسئلہ رفع الیدین کا ہے۔ ہم نماز میں رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے، سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں کرتے، جبکہ فرقہ اہل حدیث کے لوگ رفع الیدین کرتے ہیں، سجدے کو جاتے ہوئے بھی، اپنا رکوع کو جاتے ہوئے بھی، رکوع سے اٹھتے ہوئے بھی۔ اور انہوں نے اس مسئلے کو اسلام اور کفر کا آج کل مسئلہ بنایا ہوا ہے، اور مسجد میں اس مسئلے کی بنیاد پہ لڑائی اور جھگڑا کرتے ہیں، اور ہماری مسجدوں میں آ کر الٹا ہمیں ہی جو ہے کہتے ہیں کہ تمہاری نماز خلاف سنت ہے، کہ تم نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے۔ لیکن الحمدللہ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اگر رفع الیدین نماز میں رکوع کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے، سجدے کو جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے نہیں کرتے، یا ہر تکبیر سے رفع الیدین نہیں کرتے، تو اس کے الحمدللہ ہمارے پاس دلائل موجود ہیں، اور ہم دلائل کی بنا پہ نہیں کرتے۔ اور آج کل تو ایک اور کام چل پڑا ہے، پہلے تھا بھی دلائل دیتے تھے اور دلائل لیتے تھے، کبھی دور تھا مناظرے ہوتے تھے، آج کل مناظرے نہیں ہوتے، اور بات الٹ چٹ پڑی ہے۔ ایک ہے کہ بندہ اپنے موقع پر اپنے مسئلے پہ دلیل پیش کرے، اب یہ کام نہیں ہے، بلکہ دلیل پیش کرنے کی بجائے ان حضرات نے فرقہ اہل حدیث کے جو علماء ہیں انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ بڑے مجمع میں جلسوں کے اندر قرآن پاک اٹھانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی ہم قرآن اٹھاتے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ حالانکہ یہ مسئلہ ایسا نہیں کہ جس کی بنا پہ لوگوں کو قرآن اٹھا کے یقین دلانے کی ضرورت ہو۔ یہ مسئلہ جس طرح آج اختلافی ہے، ماضی میں بھی اختلافی رہا ہے۔
لیکن جو رفع الیدین کرنے والے تھے تاریخ میں ہمیں یاد نہیں، نہ ہم نے کہیں پڑھا ہے کہ کسی بندے نے قرآن پاک اٹھا کر مسجدوں کے اندر یہ بات کی ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ تاریخ میں کسی نے نہیں اٹھایا قرآن، اب کیوں ضرورت پیش آئی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس فرقے کا اوڑھنا بچھونا یہ چند ایک مسئلے ہیں، اور یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے چند مسئلے نکالے ہوئے ہیں، اور ان مسئلوں کی بنا پر ہی لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ مسئلہ ان کے لیے گویا کہ بنیادی دین کے تصورات میں شامل ہو گیا ہے۔ کسی کو اپنی طرف لانا ہے سب سے پہلے رفع الیدین پہ لگاتے ہیں، تو اب اس پہ قرآن اٹھانے کی نوبت آئی ہے۔ حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ لوگ اگر اپنی بات میں سچے ہیں اور اپنے موقف میں سچے ہیں، قرآن اٹھانے کی بجائے ہمیں دلیل سے قائل کر لیں۔ اگر کوئی دلیل آپ کے پاس ایسی موجود ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رفع الیدین جو تم کرتے ہو اس کے بغیر کبھی ایک رکعت نہیں پڑھی، ہمیں ایک حدیث دکھا دو جس کا یہ معنی اور ترجمہ ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی ایک بھی رکعت تمہارے والے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ہم مان جائیں گے، قرآن اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ لیکن تیار نہیں اس بات۔ میں نے متعدد بیانات میں یہ بات کی ہے، میرے کو 3-4 تفصیلی بیانات نیٹ پر اس مسئلے پر موجود ہے کہ بھئی ہمیں دلیل سے قائل کر لو۔ اب دلیل ان کے پاس ہے نہیں اپنے رفع الیدین کی ہمیشگی پر۔ پہلے ایک موضوع روایات من گھڑت روایت پیش کرتے تھے، ایک موضوع روایت پیش کرتے تھے۔ خلافیات بیہقی، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے جس میں اختلافی حدیثیں ہیں، اس میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت تھی نقل کی گئی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کو جاتے اور اٹھتے رفع الیدین کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ سے جا ملے، یہ روایت پیش کیا کرتے تھے۔ ہم کہتے ہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع الیدین پر کوئی حدیث پیش کرو جو دوام پہ دلالت کرتی ہو تو یہ حدیث پیش کرتے، جس طرح کہ ان کے اکابرین کی کتابوں میں موجود ہے، فتاوی نظیریہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اور کہا گیا کہ حدیث بڑی اچھی ہے، حالانکہ یہ حدیث من گھڑت ہے۔ کوئی حدیث صحیح ہے یا ٹھیک نہیں ہے اس کا فیصلہ محدثین کریں گے نا، میں اور وہ تو نہیں کر سکتے۔ محدثین نے جس حدیث کو معتبر کہا وہ معتبر، جس کو کہا معتبر نہیں وہ معتبر نہیں ہے۔ اب اس حدیث کے اندر راوی ایسے ہیں جو حدیثیں گھڑنے والے ہیں۔ جب ہم نے توجہ دلائی کہ بھئی اللہ کے بندو ہم آپ سے کہتے ہیں بھی ایک حدیث پیش کر دو آپ نے رفع الیدین کی ہمیشگی پر، تو اب یہ حدیث جو تم پیش کرتے ہو اس حدیث میں تو فلاں فلاں راوی جو ہے یہ وضاح ہے، حدیثیں گھڑنے والے ہیں، آپ ہم سے صحیح حدیث کا مطالبہ کرتے ہو، وہ خود جیسی چاہے پیش کرو، یہ کیا تمہاری من مرضی ہے؟ ہماری حدیثوں کو ضعیف کیا رد کر دیتے ہو، خود موضوع بھی پیش کر دیتے ہو۔ تو اب دلیل نہیں تھی کوئی اس مسئلے پر، آپ نے رفع الیدین کی ہمیشگی پر ان کے پاس حدیث کوئی نہیں تھی، اب قرآن اٹھانا شروع کر دیا۔ ہم کہتے ہیں بھی دیکھو میرا یہ واضح اعلان ہے، میں نے کئی مرتبہ بھی پہلے بھی کہا اب بھی کہتا ہوں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، آپ کی دائمی نماز کیا تھی، رفع الیدین والی تھی یا رفع الیدین کے بغیر تھی، اس کو صحابہ کرام جانتے ہیں۔ یہ حدیث جو آپ نے ارشاد فرمائی کس کو فرمائی، براہ راست صحابہ کرام کو فرمائی کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو دیکھتے ہو اس طرح پڑھو۔ اب 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام ہیں، ہمیں کسی ایک صحابی کا 2 نہیں 4 نہیں 10 نہیں 20 نہیں 25 چھوڑو یہ چیزوں، ایک صحابی کا موقف نقل کر دو، ایک صحابی کا فرمان نقل کر دو
کہ جو رفع الیدین تم کرتے ہو، ایک صحابی نے یہ بات کہی ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ رفع الیدین ہمیشہ کرتے تھے، آپ نے ایک بھی نماز اس کی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ ایک صحابی کا اعلان پیش کر دو، ایک صحابی کا موقف پیش کر دو، ایک صحابی کا قول پیش کر دو، جو رفع الیدین تم کرتے ہو صحابی نے اس رفع الیدین کے متعلق کہا ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رفع الیدین کے بغیر ایک بھی نماز اور ایک بھی رکعت نہیں پڑھی۔ اگر آپ ایک صحابی کا فرمان پیش کر دو، ہماری سر آنکھوں پہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا رفع الیدین شروع کر دیں۔ لیکن باوجود مطالبہ کرنے کے اور باوجود ہمارے بار رہا کہنے کے، وہ حضرات ایک صحابی کا قول بھی پیش نہ کر سکے، اس لیے کہ حضور کو نماز پڑھتے ہو تو صحابہ نے دیکھا ہے۔ اب قرآن اٹھانے پہ آ گئے، ہمیں تمہارے قرآن کا کیا اعتبار ہے؟ ایک کچہریوں کے باہر بڑے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھانے والے، جھوٹیاں گواہیاں دینے والے اور جھوٹے قرآن اٹھانے والے، بڑے بیٹھے 500 1000 روپیہ لے کر جو ہے نا وہ اپنا جو چاہے اسے قرآن اٹھوانا قرآن اٹھوا لو، جھوٹی قسم اٹھوانی ہے وہ اٹھوا لو، جو مرضی کرو۔ تو اس لیے جو ہے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، جب بندہ کوئی دعویٰ کرے، دعوے کے پیچھے دلیل ایسی ہونی چاہیے کہ جس سے انکار کی گنجائش نہ ہو۔ میرے اور ان حضرات کے درمیان فیصلہ کرنے والے صحابہ کرام ہیں، نہ میں نے حضور کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، نہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحابہ کرام نے۔ ایک صحابہ قول پیش کر دیں کہ اس نے کہا ہو، سند صحیح ثابت ہو کہ بھائی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو رفع الیدین اہل حدیث کرتے ہیں، اس رفع الیدین کے بغیر ایک بھی رکعت نہیں پڑھی۔ قرآن اٹھانے کا کوئی اعتبار نہیں۔ جھوٹا بندہ بیت اللہ گلا پکڑ کر بھی بات کرے تو اس کی بات کا کیا اعتبار ہے؟ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اب ہم مظلوم ہیں، ہر مسجد کے اندر تقریباً عام جلسوں کے اندر ہماری نماز کو خلاف سنت بتایا جاتا ہے اور ہم پر فتویٰ بازی کی جاتی ہے کہ ان کی نماز صحیح نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہتے تھے بھی ان کی نماز خلاف سنت ہے، اب تو نئے فتوے آ گئے ہیں، نئے فتوے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آ گئے ہیں کہ ان کی نماز ہوتی نہیں ہے، نماز ان کی ہے نماز ہی نہیں ہے، اس کو نماز کہہ ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ رکوع اور رفع الیدین نہیں کرتے۔ ایک کتاب چھپی ہے مجموعہ مقالات پر سلفی تحقیق کی جائزہ، علماء ہند نے، علماء دیوبند نے فرقہ غیر مقلدین کے متعلق اور اپنی امتیازی مسائل کے متعلق تفصیلی مقالات لکھے تھے جو تحفظ سنت کانفرنس میں پڑھے گئے۔ ادارہ تالیفات اشرفیہ نے 4 جلدوں میں اس کو شائع کیا ہے۔ اس بندے نے اس کا جواب لکھنے کی کوشش کی ہے، جواب کیا ہے؟ گالیوں سے بھرا ہوا ہے، بس کتاب پوری گالیوں سے بھری ہوئی ہے۔ اب اس کے اندر یہ مسئلہ اس نے لکھا، رئیس ندوی صاحب جامعہ سلفیہ بنارس کا شیخ الحدیث ہے، وہ چھوٹا بندہ نہیں ہے، اس کے نام کے ساتھ شیخ الاسلام لکھا ہوا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ رکوع کا رفع الیدین متواتر اور فرض ہے، اور دیوبندی اس فرض کے منکر اور اس کو ادا نہیں کرتے، اس وجہ سے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دیوبندیہ کا اپنی دیوبندی ایسے الفاظ ہیں اس کے، میں اللہ معاف فرمائے الفاظ زبان سے کہہ نہیں سکتا، دیوبندیہ کا اپنی اس نماز کو نماز کہنا بہت بڑا اکذوبہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے۔ جب بات یہاں تک آئی ہے اور ہم پہ اس طرح ظلم ہوا ہے تو پھر ظلم کا جواب تو ہم دینا جانتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھائی آؤ میدان میں، تمہاری رائے کی کوئی بات نہیں، آپ ہماری بات نہیں مانو گے، ہم آپ کی نہیں مانیں گے۔ ہم صحابہ کرام کو درمیان میں لے آتے ہیں، صحابہ کرام کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، لہذا ایک صحابی قول پیش کر دو، جو نماز تم پڑھتی ہو وہ فرما دے ایک رکعت بھی اس کے بغیر نہیں پڑھ۔ تاریخ میں کسی کو قرآن اٹھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی، تمہیں کیا ضرورت پیش آئی؟ ہاں جی، امام شافعی رفع الیدین کے قائل ہیں، امام احمد رفع الیدین کے قائل ہیں، لیکن اس کے باوجود امام احمد نے کبھی قرآن اٹھا کے نہیں کہا،
کہ بھئی جو ہے وہ حضور نے ایک بھی رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. نہ امام شافعی کو کبھی لوگوں کو اعتبار یقین دلانا پڑا قرآن اٹھا کر کہ بھئی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. جبکہ امام شافعی کا تو یہ حال ہے کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے پاس جاتے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا تو وہاں نماز پڑھتے ہیں، رفع الیدین کے بغیر پڑھتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس قدر حیا کرتے ہیں، لیکن اس کے حیا کا یہ حال ہے کہ یہ ہم سب کی نمازوں کو بیکار اور باطل کہتا ہے، اور پھر آڑ بھی امام شافعی کی لیتا ہے. ہم کہتے ہیں اپنے علم کو بیان کرنا ذرا. اچھا بار کیا مسئلہ رفع الیدین کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے متعلق چند ایک باتیں سمجھے، پھر جو دلائل ہم دیتے ہیں ان دلائل پر جو اعتراض ہیں میں ان اعتراضات کے جواب کچھ دینے کی کوشش کروں گا. اگرچہ وقت بڑا تھوڑا ہوتا ہے، میرا اس مسئلے پر الحمدللہ میرا خیال ہے کوئی 2.5 گھنٹے سے زیادہ کا بیان ہے. جس نے تفصیلی سننا ہو تو وہ سنیں. رفع الیدین پر قرآن اٹھانے والوں کو جواب نیٹ پر موجود ہے، یوٹیوب پر میرے چینل پر، میرے نام سے چینل بنا ہوا ہے، تفصیلی بیان موجود ہے. الحمدللہ کہ مجھے کہیں نا 24 گھنٹے اس موضوع پہ بولو تو میں تسلسل کے ساتھ 24 گھنٹے اس موضوع پہ بول سکتا ہوں. ہمیں اس موضوع پر اتنا شرح صدر ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ جو ہے، ہم رفع الیدین شروع نماز میں کرتے ہیں، اس کے علاوہ پوری نماز میں رفع الیدین نہیں کرتے. 5 وقتی نمازوں میں، 5 وقتی فرائض میں. یہ بات مجھے کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ میں الفاظ بس اوقات کہتا ہوں، اس اعتراض کا جواب دیتا ہوں. ایک بندہ کہتا ہے کہ تم کہتے ہو کہ رفع الیدین شروع نماز میں سنت ہے، درمیان میں کہیں بھی نہیں. تم وتر کی نماز میں تو کرتے ہو، دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین نہیں کرتے. رفع الیدین کے معنی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا، تکبیر کہتے ہوئے. عید کی نمازوں میں زائد تکبیر کے ساتھ رفع الیدین نہیں کرتے. ایک طرف کہتے ہو شروع نماز میں مسنون ہے، اور ایک طرف وتر کے اندر بھی کرتے ہو، عید کی زائد تکبیروں بھی کرتے ہو. ہم کہتے ہیں کہ جو وتر کی نماز 5 وقتی نماز سے الگ نماز ہے، اور عید کی نماز سال میں 2 مرتبہ پڑھ جانے والی نماز ہے. اس کا عام معمول کی 5 وقتی فرض نماز سے تعلق نہیں ہے. دیکھو اگر ایک بندہ رفع الیدین کو نہ مانتا ہو، اس کے سامنے اس طرح کی باتیں کرو. ہم کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 وقتی نمازوں میں رفع الیدین کیا ہے، اس کے ثبوت کو ہم مانتے ہیں، لیکن مسئلہ کیا ہے، دوام کو نہیں ہم مانتے. ہم کہتے ہیں حضور نے ہمیشہ نہیں کیا. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع الیدین ہمیشہ نہیں کیا، تو جو اب احادیث میں رفع الیدین کے کرنے پر بھی احادیث موجود ہیں اور نہ کرنے پر بھی موجود ہیں. تو جو 5 وقتی نماز ہے، 5 وقتی نماز کے بارے میں جو رفع الیدین کی حدیثیں ہیں، یہ کرنے کی بھی ہیں اور نہ کرنے کی بھی ہیں. تو لہذا ہمارے یہاں نہ کرنے کو ترجیح ہے کہ حضور نے پہلے کیا، چھوڑ دی. اس طرح کے اور بہت سارے کام پہلے کرتے تھے، بعد میں چھوڑ دی. نماز میں بہت سارے کام ایسے تھے. اب وتر کی نماز میں اور عید کی زائد تکبیروں میں رفع الیدین کے متعلق حدیثیں 2 طرح کی نہیں ہیں. اگر 2 طرح کی ہوتی تو وہاں بھی ہم چھوڑ دیتے اور نہ کرتے. عام جو نمازیں ہیں 5 وقتی، ان کے متعلق جو روایات ہیں رفع الیدین کے متعلق، تو وہ 2 طرح کی ہیں، رفع الیدین کرنے کی بھی ہیں، نہ کرنے کی بھی ہیں. لیکن وطروں کے بارے میں نہ کرنے کی حدیث کوئی نہیں ہے. عید کی زائد تکبیروں میں رفع الیدین کے نہ کرنے کی حدیث کوئی نہیں ہے. لیکن جب نہ کرنے کی کوئی نہیں ہے تو ہم خام خواہ کیوں اس کے پیچھے پڑے؟ ہم کہتے ہیں جس کے بارے میں حدیث ہی کوئی نہ کرنے کے بارے میں اس کو کرو بھائی. اور ہماری چڑھ میں اس کو نہیں کرتے، ہماری چڑھ میں نہیں کرتے. دعائے قنوت سے پہلے رفع الیدین جو ہم کرتے ہیں اس کو نہیں کرتے. ہماری چڑھ میں کیا کیا کرو گے؟ ان لوگوں نے وتیرہ بنایا ہوا کہ جو کام ہم کرتے ہیں نا تو وہ نہیں کرنا، وہی حق ہے. ہردو کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک دن جا رہے تھے تو پیچھے سے ایک غیر مقلد آیا اور آ کر کہنے لگا مولوی امین صاحب گھر سے ادھر. حضرت نے فرمایا جی. کہنے لگا رات ہمارا جلسہ تھا تو ہمارا ایک مولوی صاحب آیا، ہمیں بڑی کام کی بات بتا کر گیا. تو حضرت نے پوچھا کیا؟ کہتا ہے وہ کہنے لگا کہ
اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ حق کیا ہے تو یہ لوگ جو سنی اہل سنت دیوبندی احناف جو کام کرتے ہیں نا اس کا جو الٹ ہوگا نا وہ حق ہے۔ میں تمہیں ایک کلیہ دے کر جا رہا ہوں، ایک ٹوٹکا دے کے جا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو کام کریں تم نے اس کے الٹ کرنا، وہ حق ہوگا۔ تو لہذا ہمیں آج رات جلسے میں بہت بڑے کام کی بات مل گئی ہے کہ آپ لوگ جو کام کریں گے ہم اس کے الٹ کیا کریں گے، وہ حق ہے۔ ہر نے فرمایا ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی ماؤں اور بہنوں سے نکاح نہیں کرتے تم کیا کرو، آپ اپنی ماؤں اور بہنوں سے نکاح نہیں کرتے تو میں کیا کرو۔ اب فوراً کان چاٹتے وہ نکل گیا۔ تو ان حضرات کے یہاں حق وہ ہے جو ہمارے الٹ ہے۔ تو رفع الیدین کا مسئلہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں بھی رفع الیدین جو حدیث کا ہے نا وہ اور ہے، جو آج فرقہ اہل حدیث کا ہے وہ رفع الیدین اور ہے۔ حدیث کا رفع الیدین اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ جو حدیث کا رفع الیدین ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ ہے، اور جو فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین ہے وہ 4 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ ہے۔ اب فرقہ اہل حدیث کے لوگ 18 مرتبہ رفع الیدین کو 4 رکعتوں کے اندر چھوڑ دیتے۔ تھوڑا سا اس کو سمجھ لیں پھر میں آگے بات کرتا ہوں کہ 28 مرتبہ کیسے ہے۔ اب یہ 10 مرتبہ رفع الیدین کرتے ہیں، کیسے؟ 4 رکعتوں میں رفع الیدین 10 مرتبہ کیسے ہے؟ 4 رکعتوں کے اندر رکوع کتنے ہیں؟ 4۔ رکوع کو جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں اور اٹھتے ہوئے بھی۔ 4 کو 2 سے ضرب دے تو کتنی مرتبہ ہوا؟ 8 مرتبہ۔ اور شروع نماز میں کرتے ہیں 9 مرتبہ، اور پہلے قاعدے سے اٹھتے ہیں 4 رکعتوں والی نماز میں 2 رکھتے ہیں، 2 رکعتوں کے بعد جب قاعدے میں بیٹھتے ہیں تیسری رکعت کے لیے پھر جب کھڑے ہوتے ہیں پہلے قاعدے سے، تو اب اس وقت رفع الیدین کرتے ہیں۔ یہ 10 مرتبہ رفع الیدین جو وہ کرتے ہیں، اور 18 مرتبہ رفع الیدین حدیث میں اور بھی آیا ہے جو یہ نہیں کرتے۔ وہ کون سا ہے کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرتے تھے۔ اب 4 رکعتوں کے اندر سجدے کتنے ہیں؟ اور 4 رکعتوں میں سجدے کتنے ہیں؟ 8۔ تو جاتے ہوئے بھی رفع الیدین اور اٹھتے ہوئے رفع الیدین، تو 8 سجدے ہیں، 8 کو 2 سے ضرب دے کتنی مرتبہ ہوا؟ 16 مرتبہ یہ ہو گیا سجدوں کا، اور 10 مرتبہ پہلا ہو گیا، کل کتنا ہو گیا؟ 26۔ اب اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے، اور اسی طرح احادیث میں آیا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کرتے تھے، ہر تکبیر کے ساتھ اور ہر اونچ نیچ کے ساتھ۔ رفع الیدین کا تقاضا یہ ہے کہ جب پہلی رکعت میں دوسرے سجدے سے اٹھے رفع الیدین الگ ہے، جب اوپر جائیں دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہوئے رفع الیدین الگ ہے۔ کتنی مرتبہ ہوا؟ 27۔ اور 3 رکعتیں مکمل کریں تو دوسرے سجدے سے اٹھے تیسری رکعت کے تو رفع الیدین الگ ہے، اور جب چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوں اونچ نیچ کا تقاضا یہ ہے کہ اب اونچ پہ جا رہے ہیں تو اس وقت بھی رفع الیدین الگ ہے۔ کل کتنی مرتبہ ہو گیا؟ 28 مرتبہ۔ تو جو رفع الیدین یہ کرتے ہیں تو وہ 4 رکعتوں کے اندر کل کتنی مرتبہ کرتے ہیں؟ 10 مرتبہ، اور جو 18 مرتبہ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور تھوڑی جی آواز کر دے تو 18 مرتبہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اگر تو رفع الیدین کرنا ہی کوئی دین کا مسئلہ ہے تو ہم کہتے ہیں پہلے اپنا رفع الیدین مکمل کر لو پھر ہماری طرف آؤ۔ حدیث کا رفع الیدین اور ہے، اور فرقہ اہل حدیث کا رفع الیدین اور ہے۔ حدیث کا رفع الیدین 4 رکعتوں میں 28 مرتبہ ہے، اور ان کا رفع الیدین فرقہ اہل حدیث کا 4 رکعتوں کے اندر 10 مرتبہ ہے۔ اب یہ کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی 28 مرتبہ کیسے ہے تو سمجھا لو گے؟ اچھا، تو اب کوئی بندہ آپ سے پوچھے بھی یہ حدیثیں کہاں ہیں؟ ہم رکوع کے رفع الیدین کی حدیثیں پیش کرتے ہیں، تو آپ جو رفع الیدین جو کہتے ہیں یہ اس کے علاوہ 10 کے علاوہ 18 مرتبہ اس کی حدیث آپ پیش کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ جو صحابہ کرام رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں وہی صحابہ کرام سجدے کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں۔ دیکھو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ رکوع کا رفع الیدین بیان کرتے ہیں،
تو انہی سے سجدے کا رفع دین مروی ہے۔ چنانچہ امام بخاری کا جو رسالہ انہوں نے چھاپا ہوا ہے جز رفع الیدین، اس کے اندر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باقاعدہ جو ہے سجدے کا رفع دین مروی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ ان کا معمول تھا کہ جو بندہ ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرتا تو اس کو پتھر مارتے۔ کیا کرتے؟ اس کو پتھر مارتے۔ ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین کا تقاضا کیا ہے کہ 28 مرتبہ رفع الیدین کرے۔ اب یہ حدیث مسند حمیدی میں موجود ہے، امام حمیدی رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، وہ حدیث لکھ رہے ہیں، حدیث بھی صحیح ہے، باقاعدہ اس کی تخریج غیر مقلد لکھی ہے۔ زبیر علی زئی نے مسند حمیدی کے جو نسخے لگائے ہیں اس کی تخریج میں لکھا ہوا ہے کہ اسناد صحیح، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ اب دیکھو اس حدیث کی روشنی میں ہر اونچ نیچ پر رفع الیدین نہ کرنے والے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتھر مارتے۔ اس حدیث کی روشنی میں ان حضرات کو ہر 4 رکعتوں کی وجہ سے 18 پتھر پڑھنے چاہیے۔ کتنے پڑھنے چاہیے؟ کیوں؟ اس لیے کہ 10 مرتبہ کرتے اور 18 مرتبہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ معاف فرمائے کہ زور کی رکعتیں پڑھ کے نکلے یا عشاء کی پڑھ کے نکلے کہ ایسا نہ ہو کہ رجم ہی ہو جائے، کہیں رجم نہ ہو جائے۔ ہاں جی، ویسے سنتے نفل پڑھنا تو قسمت میں نہیں ہے، لیکن کبھی کہ پڑھ لیں، اب اس پہ بھی نہیں کریں گے تو وہاں بھی ظاہر بات ہے پتھر تو پڑیں گے نا اس کے بدلے میں۔ تو یہ حدیث موجود ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند حمیدی کے اندر۔ امام بخاری کے استاد امام ابن ابی شیبہ مصنف ابن شیبہ میں لائے ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سجدے کے رفع دین کی روایت۔ سجدے کے رفع دین کی روایت دیکھو نقل کرنے والے حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں جو رکوع کا رفع دین نقل کرتے ہیں۔ اب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکوع کا رفع دین بھی نقل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے۔ اب وہ سجدے کا رفع دین بھی نقل کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں نہیں ٹھیک نہیں ہے۔ سنن ابی داؤد میں امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے رفع الیدین کا باب باندھا ہے، اب وہاں رکوع کا رفع الیدین بھی لائے ہیں اور حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سجدے کا رفع الیدین بھی لائے ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، سنن دارقطنی کے اندر بھی حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سجدے کا رفع الیدین مروی ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی روایت مروی ہیں۔ اب حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ سے سجدے کا رفع دین مروی ہے، تو پھر ایک بندہ بددیانتی کرتا ہے کہ رکوع کا رفع دین ان سے لے لیتا ہے اور سجدے کا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب یہ رکوع کا رفع دین بیان کرتے ہیں لیکن یہی سجدے کا رفع دین بھی بیان کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نسائی شریف میں ان سے رکوع کا رفع دین بھی لائے ہیں، ان سے سجدے کا رفع دین بھی لائے ہیں۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے نسائی شریف میں جو کتاب صحیح ستہ میں شامل ہے ایک باب قائم کیا باب رفع الیدین للرکوع۔ اب رکوع کا رفع الیدین لائے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے، باب قائم کیا باب اور حضرت مالک بن حویرث سے بھی لائے۔ اب دیکھیں باب قائم کیا پھر باب ترک رفع الیدین للسجود، ترک رفع الیدین پہلے باب قائم کیا باب رفع الیدین للسجود، پھر باب قائم کیا باب ترک رفع الیدین للسجود۔ اب وہ رکوع کا باب بھی قائم کرتے ہیں، رکوع کے چھوڑنے کا باب بھی قائم کرتے ہیں، سجدے کا باب بھی قائم کرتے ہیں، سجدے کے چھوڑنے کا چیپٹر بھی قائم کرتے ہیں۔ اب جب باب قائم کیا باب رفع الیدین للسجود تو وہاں پر حدیث لائی حضرت مالک بن حویرث رضی اللہ عنہ سے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کا رفع الیدین کرتے تھے۔ اب دیکھیے ہم کہتے ہیں بھائی محدثین تو بددیانت نہیں تھے، انہوں نے جو صحابہ کرام کا موقع پہنچا روایت پہنچی محدثین کے واسطے انہوں نے نقل کر دی، لیکن بددیانتی تو اس بندے کی ہے جو بعد میں اپنے مطلب کی حدیث لے لے باقی کو چھوڑ دے اور کہے پھر بھی میں حدیثوں کو ماننے والا ہوں، مجھ سے حدیثوں کو مانتے کوئی نہیں ہے۔ تو جو محدثین رکوع کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں اپنی کتابوں میں عموماً وہ سجدے کا رفع الیدین بھی نقل کرتے ہیں، اور جو صحابہ کرام رکوع کا رفع الیدین نقل کرتے ہیں تو وہ اپنا سجدے کا رفع الیدین بھی نقل کرتے ہیں۔ اب یہ بات جب یہ ثابت ہے اب اس کا انکار کیسے کریں گے؟ اس کا انکار نہیں کر سکتے، لیکن مصیبت یہ ہے کہ رفع الیدین کے موضوع پر
ہم سے نبرد صفائی بھی کرتے ہیں، ہمیں فتوی بھی کرتے ہیں، فتوی بھی لگاتے ہیں، جبکہ ان کا اپنا رفع دین پورا نہیں ہے۔ ان کو چاہیے پہلے اپنا رفع دین پورا کریں۔ اس پہ کئی غیر مقلد علماء نے بھی تصریح کی ہے کہ سجدوں کا رفع دین حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ چنانچہ فتاویٰ علماء حدیث یہ غیر علماء کا معتبر فتاویٰ ہے، اس کے اندر باقاعدہ سوال کیا گیا کہ سجدوں کے رفع دین کے بارے میں جو حدیثیں ہیں کیا یہ صحیح ہیں کہ نہیں، کوئی بندہ اس پہ عمل کرے، سنت پہ عمل کرنے والا ہوگا یا نہیں۔ جواب دینے والے نے جواب دیا کہ حدیثیں بالکل صحیح ہیں، اور بندہ جو عمل کرے گا وہ سنت پہ عمل کرے گا۔ ہم کہتے ہیں کرو پھر۔ ناصر الدین البانی صاحب غیر مقلدوں میں ایک ممتاز مقام رکھتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتاب عربی میں 3 جلدوں میں، اس کا اختصار یہاں پاکستان چھپا ہے 1 جلد کے اندر۔ اب اس میں بھی جو ہے وہ سجدے کے رفع دین کی حدیثیں لائے ہیں۔ انہی حضرات سے حضرت عبداللہ بن عمر سے، حضرت مالک بن حویرث سے، حضرت وائل بن حجر سے، حتیٰ کہ البانی صاحب نے صفت صلاۃ النبی کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ امام شافعی کا قول بھی یہی ہے، امام احمد کا قول بھی یہی ہے کہ وہ اس رفع دین کے قائل ہیں۔ جب یہ بات ہے آج مغالطہ ہمیں کیوں دیتے ہو؟ امام شافعی تو رفع دین کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے ہیں وہ سجدے کے بھی قائل ہیں، آپ قائل کیوں نہیں ہیں؟ اسی طرح ایک کتاب کراچی سے چھپی، ایک کتاب میں لاہور دا نام لینا، ایک کتاب کراچی سے چھپی، کتاب کا نام ہے سجدوں میں رفع دین سنت ہے، سجدوں میں رفع دین سنت ہے۔ تو اب لکھنے والے مولوی محمد حسین سلفی اہل حدیث فرقہ اہل حدیث تعلق رکھنے والے عالم ہیں، وہ انہوں نے ثابت کیا دلائل سے کہ سجدوں کا رفع دین مسنون ہے اور احادیث صحیح ہیں، دلائل ذکر کیے انہوں نے پوری کتاب پوری مستقل موضوع بھی یہی ہے۔ ایک کتاب ڈیرا غازی خان سے غالباً چھپی میرے پاس پڑھی ہے، ہاں جی، سجدوں کے رفع دین پر اب غیر مقلد عالم ابو حفص الداجلی کی، ہاں جی، رفع دین پر مستقل کتاب ہے، انہوں نے بھی رفع دین کا مسنون ثابت کیا ہے۔ نواب صدیق حسن خان کی کتاب نیل المرام بتفسیر آیات الاحکام، وہ ترجمہ بھی موجود ہے، عربی موجود ہے، اس میں روایتیں نقل کی ہیں انہوں نے کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، اور نماز کی زینت ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین کرنا ہے۔ جب ہر تکبیر کے ساتھ ہے، سجدے کو جاتے ہو تو پھر بھی کرو، سجدے سے اٹھتے ہو تب بھی کرو، پھر کیوں نہیں کرتے؟ تمہارے علماء درجنوں علماء کرام ان احادیث کو صحیح کہہ چکے ہیں۔ تو اگر آپ ہم سے رفع دین کروانا ہی چاہتے ہو تو بھائی پہلے اپنے رفع دین کو مکمل کرو، اس کے بعد ہمیں اس کی دعوت دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، جو خود نہیں کرتے ہمیں کیوں کہتے ہو؟ اپنا رفع دین پہلے پورا کر لو، اس کے بعد ہماری طرف آؤ کہ ہم نے اپنا رفع دین پورا کر لیا ہے حدیث کے مطابق، اور اب تم اپنا پورا کر لو۔ حدیث کا رفع دین اور ہے اور فرقہ اہل حدیث کا رفع دین اور ہے، یہ بات تفصیل سے دلائل سے ثابت ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے ایک مرتبہ ہمارا مناظرہ ہوا رفع دین کے موضوع پر، بڑی ٹیم آئی، کئی شہروں سے اکٹھے ہو کے آگے ایک چھوٹے سے کمرے کے اندر، ہم نے حالانکہ جس نے تحریر لکھی تھی اب وہ مناظرہ کرنے کو تیار نہیں، اس نے بندے سرگودے سے بلا لیے، اس نے راولپنڈی سے بلا لیے، اس نے کاڑے سے بلا لیے، پتہ نہیں کہاں سے بندے بلا لیے۔ اچھا بات کرنے کے لیے آ گئے، میں نے کہا جی ہاں جی شروع کریں بات۔ کہتے ہیں جی رفع دین پہ بات کرنی، میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا جو حدیث کا رفع دین ہے اس پہ بات کریں گے، جو فرقہ اہل حدیث کا اس پہ بعد میں بات کریں گے۔ پہلے حدیث کا رفع دین کتنی مرتبہ ثابت ہے پہلے اس پہ بات ہوگی۔ میں نے کہا میں مدعی ہوں، میں دلائل دوں گا، میں مدعی ہوں، میں دلائل دوں گا، میری ذمہ داری ہے میں دلائل دوں کہ میں ثابت کروں گا 4 رکعتوں کے اندر 28 مرتبہ رفع دین ثابت ہے۔ آپ ان حدیثوں کا انکار کر کے دکھاؤ، آپ ان حدیثوں پہ جرح کر کے دکھاؤ۔ اب وہ کہنے لگے نا جی اس موضوع پہ بات نہیں ہوگی، رکوع کے رفع دین پہ بات ہوگی۔ میں نے کہا بھائی دیکھو اگر تو کرنا ہے رفع دین، اگر تو ہم نے کرنا ہے عمل حدیث پر، تو پھر کیا وجہ ہے کہ رکوع کے رفع دین کی حدیث آپ کو نظر آتی ہے اور آپ اس پہ مناظرہ کرنے کے بھی تیار ہیں، لیکن سجدے کے رفع دین کی حدیث آپ کو نظر بھی نہیں آتی اور آپ اس پہ مناظرہ کرنے کے بھی تیار نہیں ہیں۔ مجھے کہنے لگا پینترا بدلتے ہوئے کہنے لگا دیکھو جی سجدے کا رفع دین نہ آپ کرتے ہیں اور نہ ہم کرتے ہیں،
جب نہ آپ کرتے ہو نہ ہم کرتے ہیں تو پھر خام کا اس پہ لڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم رکوع کا رفع دین کہتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں کیونکہ یہ اختلافی ہے، ہم کرتے ہیں اور آپ نہیں کرتے۔ میں نے کہا یہ دجل اور فریب ہے، جھوٹ ہے۔ دیکھو آپ نے کہا بھی رفع دین سجدے کا نہ آپ کرتے ہو نہ ہم کرتے ہیں، سوال ہے کہ جس وجہ سے ہم نہیں کرتے کیا وہی وجہ آپ کی ہے؟ نہیں۔ ہم جس وجہ سے رکوع کا رفع دین نہیں کرتے اسی وجہ سے سجدے کا رفع دین نہیں کرتے، جس وجہ سے رکوع کا رفع دین نہیں کرتے اسی وجہ سے سجدے کا رفع دین نہیں کرتے۔ تو لہٰذا ہمارے یہاں تو وجہ ہی اور ہے۔ ہم کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کا رفع دین کیا، چھوڑ دیا۔ امام نسائی رحمۃ اللہ نے باب قائم کیا، باب رفع الیدین للرکوع، ہم نے مان لیا۔ امام نسائی نے باب قائم کیا الرخصۃ فی ترک ذالک، اس رفع دین کے چھوڑنے میں رخصت، ہم نے مان لیا۔ امام نسائی نے چیپٹر قائم کیا ترک ذالک، اس رفع دین کے چھوڑنے میں رخصت۔ اب امام نسائی رفع دین رکوع کا کرنا بھی مانتا ہے، چھوڑنا بھی مانتا ہے، لہذا میں تو اس وجہ سے رکوع کا رفع دین نہیں کرتا کہ امام نسائی کہتا ہے کہ حضور نے رفع دین کیا بھی ہے اور چھوڑ بھی دیا ہے، اسی وجہ سے میں سجدے کا رفع دین بھی نہیں کرتا۔ امام نسائی کہتا ہے باب رفع الیدین للسجود، پہلے حدیثیں لایا سجدوں کے رفع دین کی، پھر اس کے بعد باب قائم کیا ترک رفع الیدین للسجود، سجدوں کے رفع دین کا ترک۔ میں تو سجدے کا رفع دین اس وجہ سے نہیں کرتا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور چھوڑ دیا۔ آپ کہتے ہو سجدے کا رفع دین ثابت ہی نہیں ہے۔ اب آپ کے یہاں رفع دین کے نہ کرنے کی سجدے کا وجہ اور ہے اور میرے ہاں اور ہے۔ آپ کہتے ہو سجدے کا رفع دین ثابت نہیں ہے اور میں کہتا ہوں ثابت ہے، لہذا اب موقف بدل گیا نا۔ اب میرے ہاں اگر رکوع کے رفع دین نہ کرنے کی وجہ ہے وہی وجہ میرے ہاں سجدے کا رفع دین نہ کرنے کی ہے، لہذا اگر آپ ہمیں ثابت کرنا چاہتے ہو ہمارے متعلق کہ آپ حدیث کے خلاف ہو، آپ حدیث کے منکر ہو، آپ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، تو پھر میرے بھائیو اس سے پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا بھی حدیث کا رفع دین کیا ہے۔ اس مسئلے پر 1.5 گھنٹہ بحث ہوتی رہی، باوجود 1.5 گھنٹہ بات کرنے کے وہ لوگ سجدے کے رفع دین پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو نا۔ اس پہ مناظرہ نہیں کرنا، مناظرہ رکوع کے رفع دین پہ کرنا۔ معلوم ہو کہ تمہارا، میں نے کہا تمہارا رفع دین من مرضی والا ہے، تمہارا رفع دین حدیث والا نہیں ہے۔ پکڑنا میں مدعی ہوں، میں دلائل پیش کر دوں، آپ انکار کر کے دکھاؤ۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ باہر کیا سجدے کا رفع دین اپنی جگہ ثابت ہے اور رکوع کا رفع دین اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن اب سمجھو اگلا مسئلہ، بنیادی باتیں سب میں آ جائیں گی نا، پھر آگے دلائل کو سمجھانا تھوڑا سا آسان ہو جائے گا۔ دیکھو ہمارے یہاں ثبوت کا معنی دوام نہیں ہے، ہمارے یہاں ثبوت کا معنی دوام نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات مان لی کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کا رفع دین کرتے تھے اور یہ حدیث سے ثابت ہے، لیکن ہم نے دوام نہیں مانا۔ کیوں؟ کسی حدیث کے اندر دوام کا لفظ نہیں ہے کہ حضور ہمیشہ رفع دین کرتے تھے۔ اب ایک حدیث ہے اس میں ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں رفع دین کرتے تھے، اب کوئی بندہ اس کا ترجمہ کرے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ رفع دین کرتے تھے، اب یہ ہمیشہ کا لفظ بددیانتی ہے اور حدیث میں تعریف ہے۔ یہ بالکل اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ کوئی بندہ حدیث پڑھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے نبی تھے، اب حدیث کے الفاظ تو ایسے ہوں لیکن وہ ترجمہ کرے کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری کا لفظ ہی نہیں ہے تو پھر کہاں سے لائے گا؟ حدیث میں ہمیشہ کا لفظ نہیں کہاں سے لائے گا؟ ہم ثبوت کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رفع دین ہمیشہ نے کیا، اور وہ کہتے ہیں نہیں جی جب ثابت ہو گیا جس کا مطلب ہے ہمیشہ کیا۔ ثبوت کا معنی دوام ہے، ہم کہتے ہیں اگر ثبوت کا معنی دوام ہے تو پھر سجدے کے رفع دین بھی اس کو مان لو، ثبوت کا معنی دوام ہے، ہاں ثبوت ہمارے ذمہ ہے، اب دوام اس پہ عمل تم نے کرنا ہے کہ ہم ثابت کرتے ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین جو ہے یہ سجدوں کا کیا ہے، اگر ثبوت کا معنی دوام ہے تو پھر آپ کو سجدے کا رفع دین کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو دیکھو جھگڑا کیا ہے، حضور نے رفع دین کیا کہ نہیں کیا؟ یہ جھگڑا ہے نہیں، جھگڑا پہلے سمجھو۔ وہ آپ کو حدیث کی کتاب لا کے دے گا اور کہے گا دیکھو جی حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع دین کرتے تھے، اب آپ حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ہم کہتے بھی ہم نے کب انکار کیا اس چیز کا؟ ہم ثبوت کے منکر نہیں، ہم دوام کا انکار کرتے ہیں۔ حضور نے ہمیشہ نہیں کیا، اس پہ کوئی حدیث لے کے آؤ۔ اب ایک ذمہ داری تمہاری ہے
ایک ذمہ داری ہماری ہے. تم کہتے ہو کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. تمہاری ذمہ داری ہے کہ ایسی حدیثیں لے کر آؤ جس کا یہ مفہوم و صحابی بیان کر رہا ہو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو کہ آپ نے ایک بھی نماز کی رکعت جو ہے رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. اب آپ کی ذمہ داری یہ حدیثیں پیش کرنا ہے، یہ نہیں کہ حضور رفع الیدین کرتے تھے. ہم نے کب اس کا انکار کیا؟ ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، تمہارے بھائی رفع الیدین کے بغیر. اس پہ آپ حدیث لے کے آؤ ہمارے سامنے. اب یہ تمہارے دعوے کے مطابق حدیث ہوگی اگر اس کو پیش کرو گے. دعویٰ ہے کہ ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی اور حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا. ہم اس کا کب انکار کرتے ہیں؟ اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم وہ احادیث پیش کریں کہ جن میں اس بات کی صراحت ہو صحابہ کرام حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے طریقے کو بیان کر رہے ہوں، لیکن اس میں رکوع بھی موجود ہے، سجدہ بھی موجود ہے اور طریقہ بیان کر رہے ہیں رکوع کا سجدے کا، لیکن رفع الیدین نہیں بیان کر رہے. وہ کہتے ہیں ایک توجہ کرو ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. اب یہ کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ کلیہ. کون سا قضیہ ہے؟ سالبہ کلیہ. اس کی نقیض کیا آئے گی؟ شرح تہذیب یہاں بھی ہو جانی چاہیے تھوڑی سی. یہ سالبہ کلیہ ہے، اس کی نقیض کیا آئے گی؟ موجبہ جزیہ. کیا آئے گی؟ مرکات والے بھی یاد رکھیں. اس کی نقیض آئے گی موجبہ جزیہ. وہ کہتے ہیں کہ ایک بھی رکعت رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. اب اگر ہم نے ایک کوئی حدیث پیش کر دی جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع موجود ہے اور اس پہ رفع الیدین نہیں ہے تو ان کا دعویٰ ٹوٹ جائے گا. ان کا دعویٰ ہم ایک نہیں الحمدللہ اس مسئلے پر درجنوں احادیث رکھتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ اچھا اب ہم احادیث شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں تمہارے پاس اپنے دعوے پہ حدیث پیش کرو یہی کہ حضور نے ایک بھی نماز رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی. دوام ہو اور آپ کا رفع الیدین ہو ہم مان لیں گے، جب کہ دلائل کی دنیا میں ایسی کوئی حدیث موجود نہیں ہے. ہم اپنے دلائل پیش کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے پاس بہت دلائل ہے. اب دیکھو توجہ کریں ذرا، ہمارے پاس صرف دلائل نہیں، ہمارے پاس عملی تواتر موجود ہے. خیر القرون کا عملی تواتر موجود ہے کہ جو اسلام کے بڑے مراکز تھے وہاں پہ رفع الیدین نہیں تھا. میں اس پہ سب سے پہلے ایک حدیث پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ہاں جی، صاحب السواق والنعلین ہیں. ان کی یہ خصوصیت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ان کا مقام مرتبہ ایسے ایک گھر کے فرد کا ہوتا ہے. اب وہ ان کے پاس افراد جمع ہیں اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا. آپ نے فرمایا کہ کیا تمہیں میں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے دکھاؤں؟ یہ نہیں کہا امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھ کے دکھاؤں. یہ کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی نماز پڑھتے ہیں، ہم حضور کی نماز پڑھتے ہیں. یہی دجل اور فریب ہے. عبداللہ بن مسعود نے کیا فرمایا رضی اللہ عنہ، کیا تمہیں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں؟ فقام، کھڑے ہوئے، نماز پڑھی، لیکن شروع نماز کے علاوہ کہیں رفع الیدین نہیں کیا. اب یہ صحابی رسول ہیں اور انہوں نے کہا میں ایک نماز پڑھ کے دکھاؤں. حضور نے ایک نماز اس طرح کی نہیں پڑھی، دو نہیں پڑھی، یا ایک نماز اس طرح کی پڑھی ہے، دو پڑھی ہیں، تین پڑھی نہیں. فرمایا میں حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں مطلق. اب آپ مجھے بتائیں جو کہتے ہیں ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی، ہاں جی قرآن اٹھاتا ہے اس حدیث کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اب اس کے پاس جواب نہیں ہے، وہ شبہات پیش کرتا ہے. ہمارا ایک مناظرہ ہوا سمن آباد میں، فیصل آباد میں. وہاں پر آیا ایک مولوی صاحب، تو وقت تھوڑا تھا، عصر کے بعد کا وقت تھا، تو طے ہوا کہ دو احادیث پیش کریں. میں نے کہا ٹھیک ہے. اب میں نے دو احادیث پیش کی، ان میں ایک حدیث یہ پیش کی. اب اس کا جواب سنیں. کہتا ہے عبداللہ بن مسعود کی بات کرتے ہو؟ عبداللہ بن مسعود تو قرآن کی 2 سورتوں کا منکر تھا. وہ بندے آج بھی گواہ ہیں، نمازی آج بھی اس مسجد کے گواہ ہیں جہاں یہ بات ہوئی. اب نمازی ان کے کانوں کو ہاتھ لگا رہے، او ہمارے مولوی صاحب اللہ 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 یہ کیا کہہ رہا ہے. نعوذ باللہ. روافظ بھی اس طرح کی جرت عام نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو اہل حدیث ہو کے ہاں جی اور یہ بات کرتا کہ عبداللہ بن مسعود قرآن کی 2 سورتوں کے منکر. میں نے کہا مجھے اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت ہے؟ سب نے کہا نہیں جی نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، مولوی صاحب نے بات غلط کی تھی.
اب جس بات کی جاتی ہے وہ خود نہیں کرتے ہوئے جواب دینے کی کیا ضرورت ہے؟ باہر کیا اب ایک اعتراض یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا، آپ کوفہ میں تھے، آپ وہ معلم ہیں اسلام کے، وہ شخصیت جس کے بارے میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واشد فی امر اللہ عمر، اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے بڑا دین کا پہرے دار حضرت عمر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ شہر آباد کیا تو لوگوں کو دینی تعلیم کے دینے کے لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو وہاں پر بلوایا، اور انہوں نے جو تعلیم دی، اب ظاہر بات دینی تعلیم میں سب سے پہلے اعمال میں تو نماز کی بات آتی ہے نا، جو نماز سکھائی سارے کوفہ والے رفع یدین نہیں کرتے، امام ترمذی بھی کہتا ہے، امام ترمذی فرماتے ہیں کوفہ والے رفع یدین نہیں کرتے۔ اب کوفہ والوں میں کون کون لوگ شامل ہیں؟ عبداللہ بن مسعود نے نماز سکھائی رضی اللہ عنہ، یا سند کی بات کرتے میں عملی تواتر کی بات کرتا ہوں، کوفہ کے لوگوں میں کوئی رفع الیدین نہیں کرتا، وہاں کے تابعین بھی نہیں کرتے، وہاں کے صحابہ بھی نہیں کرتے، وہاں کے محدثین بھی نہیں کرتے، وہاں کے فقہاء بھی نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ جب وہاں کا تمام علمی طبقات جو ہے وہ رفع الیدین نہیں کرتے، امام ترمذی کہتا ہے کہ وہ رفع الیدین نہیں کرتے، آپ مجھے بتاؤ تم بڑے محدث ہو یا امام بخاری بڑا محدث ہے؟ میں عملی تواتر کی بات کرتا ہوں۔ عمل رفع الیدین پہ ہوا خیر القرون میں یا ترک رفع الیدین؟ توجہ کرو میرے اس موقع پر، کوفہ میں رفع الیدین نہیں ہوا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ مرکزی شخصیت صحابہ کرام میں، خلفائے راشدین میں، مسلمانوں کے سر کے تاج، اب کوفہ کو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اپنا مرکز بنایا، دار خلافہ کوفہ بنا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی رفع الیدین نہیں کرتے تھے، رکوع والا، اور انہوں نے اپنے شاگردوں کو بھی یہی رفع الیدین سکھایا۔ کوفہ والے سارے محدثین، فقہاء، صحابہ، تابعین رفع الیدین کیوں نہیں کرتے؟ مصنف ابن ابی شیبہ میں اور کئی کتب میں روایت ہے اصحاب علی اور اصحاب ابن مسعود یہ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، یعنی عبداللہ بن مسعود کے سارے شاگرد، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سارے شاگرد رفع الیدین نہیں کرتے تھے، خواہ وہ صحابہ دیکھا، وہ تابعین دیکھا، محدثین جو بھی تھے۔ یہ عملی تواتر ہے۔ آپ کو میں چیلنج ہے، آپ کو ایک ایسا شہر پیش کرو جس کے رہنے والوں نے سارے کے سارے رفع الیدین تمہارے والا کیا ہو۔ میں نے پیش کر دیا ایک شہر جس کے رہنے والوں سب کے سب نے رفع الیدین چھوڑ دیا۔ اور کوفہ کی علمی مرکزیت کیا ہے؟ کوفہ کی علمی مرکزیت یہ ہے، طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ علامہ ابن سعد نے کہ کوفہ کے اندر اپنا 1500 کے قریب صحابہ کرام آ کے آباد ہوئے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کو آباد کے، کوفہ شہر کو، 1500 صحابہ کرام یہاں آ کر آباد ہوئے، اور کئی صحابہ کرام بدری بھی تھے۔ مجھے کہتے ہیں میں 10 صحابہ سے ثابت کرتا ہوں، میں نے کہا ایک سے بھی نہیں کر سکتا، میں نے 15 صحابہ کرام ثابت کر دیا۔ پھر جب امام ترمذی کہتا ہے، علامہ ابن عبد البر کہتے ہیں کوفہ والے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، علامہ ابن سعد نے فرمایا 1500 صحابہ کرام کا کوفہ میں آنا موجود، تو 1500 صحابہ کرام سے رفع الیدین نہ کرنا میں نے بیان کر دیا۔ آپ اپنا رفع الیدین کا اس کا ایک رکعت بھی اس کے بغیر نہیں پڑھی، آپ ایک صحابی ثابت کر دو۔ اور بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اسے کہتے ہیں عملی تواتر۔ مجھے کہنے لگا حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث، اس ایک بندہ مناظرے میں کہتا ہے جی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مبارک نے فرمایا، امام ترمذی نے اس قول کو نقل کیا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے، کہ ترمذی شریف میں موجود ہے، عبداللہ بن مبارک کا قول ہے، لہذا جب حدیث ثابت نہیں پھر کیسے بیان کرتے ہو؟ میں نے کہا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس اعتراض کا جواب میں پہلے بھی کئی بار تفصیلاً دے چکا ہوں، میں مختصراً بات کرتا ہوں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات پہنچی اور نقل کر دی، لیکن عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے، نسائی شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رفع الیدین کے نہ چھوڑنے کی حدیث کو نقل کرنے والے عبداللہ بن مبارک ہیں۔ اب ایک طرف عبداللہ بن مبارک یہ کہیں، عبداللہ بن مبارک فرمائیں کہ دیکھو جی
عبداللہ بن مسعود کی حدیث ثابت نہیں ہے اور دوسری طرف نسائی شریف کے اندر اس حدیث کو خود نقل کر رہے ہوں، اس کے راوی ہوں، تو آپ مجھے بتائیں اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب کیا ہے؟ ہاں جی، اس حدیث کو صحیح کس نے کہا؟ اب صحیح ضعیف پہ آتے ہیں۔ دیکھو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بنیادیں بڑی مضبوط ہے۔ اس حدیث کو صحیح کس نے کہا؟ پہلے میں اس کی طرف بات کر دوں، اللہ کرے مجھے بھول نہ جائے اگلی بات۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو صحیح کہنے والے کئی غیر مقلد علماء ہیں۔ میں 10 سے زیادہ غیر مقلد علماء پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ ناصر الدین البانی جس نے کہا نماز النبی احادیث صحیحہ کی روشنی میں لکھی ہے، اس میں اس نے تسلیم کیا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح ہے۔ اور اسی طرح غیر مقلد علماء میں شیخ عبد القادر ارناؤت جو ہے اس نے اس حدیث کو صحیح کہا، شعیب ارناؤت یہ غیر مقلد عالم ہے، اس نے صحیح کہا، اور احمد شاکر غیر مقلد جس نے ترمذی شریف کی شرح لکھی ہے اس نے اس حدیث کو صحیح کہا۔ اور یہ آج چلتے پھرتے ہیں اس کے استاد عطاء اللہ حنیف بوجہانی نسائی شریف کا حاشیہ لکھا، مکتبہ سلفیہ نے چھاپا، اس حاشیے کے اندر فرمایا والحق انہ کبی، حق یہ ہے حدیث کبھی ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں آپ کس کی بات کو ماننے کو تیار ہیں؟ محدثین کی نہیں مانتے تو کم از کم بڑے بڑوں کی بات کو مان لو۔ ہم شیخ القول فی القول کی بات کر دیں، وہ جو نذیر حسین دہلوی صاحب جن کے بارے میں آپ کہتے ہیں یہ شیخ القول فی القول، سب کا استاد جتنے غیر مقلد عالم ہیں تمام کی سند نذیر حسین دہلوی صاحب تک پہنچتی ہے۔ نذیر حسین دہلوی صاحب کہتے ہیں رفع الیدین کے مسئلے کو نزاع کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے، حدیثیں دونوں طرف موجود ہیں، کرنے کی بھی موجود ہے، نہ کرنے کی بھی موجود ہے۔ آج اس کی سند رکھنے والا بندہ شاگردوں میں آگے جا کر نا خلف شاگرد کہتا ہے کہ رفع الیدین نہ کرنے کی ایک بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ استاد کہہ گیا سب کا کہ حدیثیں صحیح نہ کرنے کی بھی، اس مسئلے پہ نہ جھگڑو، لیکن شاگرد کھڑا کہتا ہے ایک رکعت بھی رفع الیدین کے بغیر نہیں پڑھی۔ استاد اور شاگرد میں کون سچا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث توجہ فرمائیں۔ عبداللہ بن مسعود کیوں اس موقع پہ کھڑے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فقہاء صحابہ کرام میں سے ہیں۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوا کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان تھا کہ سمجھدار بڑے صحابہ کرام جو ہیں وہ میرے پیچھے کھڑے ہوا کریں۔ آپ براہ راست پیچھے کھڑے ہوتے تھے، آپ نے دیکھا رفع الیدین کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے، اس لیے فرما دیا حضور کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، شروع نماز میں رفع الیدین کیا پھر رفع الیدین نہ کیا۔ اور پھر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے صرف حضور کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھی، انہوں نے حضرت ابوبکر کے پیچھے نمازیں پڑھی، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی، اور سنن دارقطنی میں روایت ہے جو حدیث کی کتابوں میں بڑی معتبر ہے، اور اسی طرح مسند ابی یعلا میں روایت ہے جو حدیث کی عام کتابوں میں سے ہے۔ روایت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابوبکر صدیق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، حضرت عمر فاروق کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، ان میں سے کوئی بھی رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتا تھا۔ اسے کہتے ہیں عمل۔ ہم نے اپنے عمل کو حضور کے عمل سے بھی مضبوط کیا، خلفائے راشدین کے عمل سے مضبوط۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو ہے وہ پورے صحابہ کرام میں 1500 صحابہ کوفہ میں کسی نے حضرت عبداللہ بن مسعود پہ اعتراض نہیں کیا۔ عبداللہ بن مسعود رفع الیدین نماز میں نہ کرتے تھے، کیا چھپ کر نماز پڑھتے تھے یا اعلانیہ پڑھتے تھے؟ اعلانیہ پڑھتے تھے۔ جب نماز اعلانیہ پڑھتے تھے آپ تاریخ کی کوئی کتاب سامنے لے آؤ، البدایہ والنہایہ ہو یا ابن اسیر ہو یا ابن خلدون ہو یا طبری شبری ہو، جو بھی تمہارے سامنے ہے یہ تاریخ کی کتابیں لے آؤ، ایک صحابی کا اعتراض پیش کر دو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پر اس نے اعتراض کیا ہو کہ آپ رکوع کا رفع الیدین نہیں کرتے جبکہ حضور کے سنت رفع الیدین کرنا ہے۔ آؤ میدان میں، آؤ میدان میں۔ اعتراض کرنا آسان ہے لیکن پھر جواب کچھ ہے نا، ہر بندے کے بس میں نہیں ہے۔ میں اور پیرائے سے بات کرتا ہوں، امام بخاری کی بات کرتے ہیں، میں انشاءاللہ بخاری سے بھی روایت پیش کرتا ہوں۔ امام بخاری کی بات کرتے ہیں، امام کوفی لا یوفی، کوفہ والوں کی حد تک کرتے ہیں، کوفہ والے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سمیت
کوئی بڑا محدثین میں سے کوئی محدث ایسا نہیں ہے جو علم حاصل کرنے کے لیے کوفہ نہ گیا ہو اور اس کے اساتذہ اکرام میں کوفہ کے استاد نہ آتے ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ میں فلاں شہر میں علم حدیث لینے کے لیے اتنی مرتبہ گیا، فلاں شہر میں اتنی مرتبہ گیا، فلاں شہر میں اتنی مرتبہ گیا۔ جب کوفہ کی باری آئی فرمایا میں کوفہ میں علم حدیث لینے کے لیے اتنی مرتبہ گیا، میں شمار ہی نہیں کر سکتا کتنی مرتبہ گیا ہوں۔ امام بخاری کے استادوں میں ایسے لوگ مجھے جو رفع دین نہیں کرتے، آؤ بات کرو۔ امام بخاری کے کوفی اساتذہ بخاری میں موجود ہے جو کوفہ میں رفع دین نہیں کرتے۔ اگر کوفہ کے محدثین کوئی نہ کرے ان پہ اعتراض نہیں، میں کروں تو اعتراض ہے۔ امام بخاری اگر رفع دین نہ کرنے والے کی نماز ہوتی نہیں ہے، بیکار ہے۔ نماز کو جان بوجھ کے چھوڑنے والا بندہ تو اسلام سے خارج ہے۔ بقول تمہاری خاص طور تمہارا فتویٰ تو یہی ہے۔ یہ محدثین جو کوفہ کے تھے یہ نماز میں رفع دین نہیں کرتے تھے، اس کے باوجود امام بخاری کے اساتذہ میں سے ہیں۔ امام بخاری ان سے حدیث لا رہا ہے، تم امام بخاری سے بڑے غیرت مند ہو، امام بخاری سے بڑے دیندار ہو جو رفع دین محدث نہیں کرتا۔ امام بخاری ان سے حدیثیں لے کے آ رہا ہے، لیکن تم جو ہے کہتے ہو رفع دین نہ کرنے والے کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی آپ کو؟ ہاں جی، امام بخاری کا نام استعمال کرتے ہیں، وگرنہ بخاری کے حوالے پیش کرے پھر بخار چڑھتا ہے، بخاری کا حوالہ پیش کرے تو پھر بخار چڑھتا ہے۔ صحیح مجھے ایک بندہ کہنے لگا نا جی نا، ہمیں بخاری کی حدیث پیش کرو، بخاری کی ہم تب مانیں گے۔ میں نے کہا تم بخاری کی بھی نہیں مانو تمہیں بخار چڑھ جائے گا۔ میں پیش کرتا ہوں بخاری کا درسی نسخہ جو عام ہمارے یہاں چلتا ہے، قدیموں کو دکھانے کا چھپ، اس کا صفحہ نمبر 114 حدیث موجود ہے۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، اور وہ ایک جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جماعت کے ساتھ بیٹھے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ آیا۔ انہوں نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ حضور کی نماز کو جانتا ہوں۔ تو حضرات نے کہا پیش کریں پھر۔ اب حضرت ابو حمید سعدی نے جو نماز پیش کی ہے اور حضور کی نماز پیش کی ہے، امام ابو حنیفہ کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، حضور کی نماز پیش کی ہے۔ اب فرماتے ہیں جب شروع نماز کی بات آتی ہے حضرت ابو حمید سعدی رفع دین کو نقل کرتے ہیں، لیکن جب رکوع کی بات آتی ہے حضرت ابو حمید سعدی حضور کا رکوع کے وقت رفع دین کرنا بیان نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ روایت بخاری میں ہے، اذا کبر، تکبیر کہتے رفع یدیہ، تکبیر کہتے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے، شروع نماز کا رفع دین کیا نقل، لیکن فرمایا اذا رکع امکن یدیہ علی رکبتیہ، جب رکوع کرتے اپنے ہاتھوں کو اپنے گھٹنوں پہ رکھ لیتے، اب رفع یدیہ نہیں ہے۔ کس حدیث کو تم مانتے ہو؟ کس حدیث کو تم مانتے ہو؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا اس حدیث میں جو تشہد کا طریقہ بیان ہوا آپ اس پہ عمل نہیں کرتے۔ میں نے کہا وہ تشہد کا طریقہ جو بیان ہوا وہ حالت عذر کا ہے، اور یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری دور کی نماز ہے۔ آخری دور کی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک بھاری ہو گیا تھا، ایک پاؤں اٹھا کر دوسرا بچھا کر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اس لیے پاؤں ایک طرف نکال کے بیٹھ جاتے تھے۔ تو یہ حدیث جس طریقے سے اس بات کی دلیل ہے کہ آخر عمر میں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دین چھوڑ دیا تھا، اور یہی وجہ نواب صدیق حسن خان نے اور روضۃ الندیہ میں لکھا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو رفع دین کا چھوڑنا نقل کیا یہ آخری عمر کا چھوڑنا ہوگا۔ تو ایسا ہی تھا، یہی وجہ کہ آخری عمر میں جسم مبارک بھاری ہو گیا تھا، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے جسم کے بھاری ہونے کی وجہ سے آپ نے بیٹھنے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ آپ ایک پاؤں کھڑا کر کے دوسرا بچھانے کی بجائے پاؤں ایک طرف نکال دیں، جس طرح کہ ایک معذور بندہ ایک بھاری جسم والا اس طرح کرتا ہے، تو ایسا کیا۔ ہمیں کہتے ہیں حضور کی نمازیں آخری، ہم کہتے ہیں آخری نمازیں، جاؤ لے جاؤ اس کو، دلیل چاہیے نا مرضی کے مطابق، بخاری کی روایت لے لو، آخری عمر کے چاہیے لے لو۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے یہی طریقہ منقول ہے، بلکہ نکیر منقول ہے۔ ان کے بیٹے نے نماز پڑھی، نماز میں دونوں طرف پاؤں ایک طرف کھاتے میں نکال دیے۔ آپ نے فرمایا یہ کیا کیا؟ فرمایا ابا جی آپ بھی تو اس طرح کرتے ہو۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے نے کہا، یہ بخاری میں روایت موجود ہے، ابا جی آپ بھی اس طرح کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا میں تو بوڑھا ہوں، میرے پاؤں میرا وزن نہیں اٹھاتے، میں تو اس طرح یعنی حالت عذر کی وجہ سے اس طرح کرتا ہوں۔ تو معلوم ہوا جو ہمیں کہتے ہیں اس آدھی حدیث پر تمہارا عمل اور آدھی پر نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا پوری پر عمل ہے۔ ہم حالت عذر میں اس طرح بیٹھنا جائز قرار دیتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی گواہی اس پہ آ گئی ہے، یہ حضور کی آخری نمازیں ہیں، آخری عمر میں حضور رفع دین چھوڑ دیا، ہم نے بھی چھوڑ دیا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی، ایک اور لے لو، ایک اور مسلم شریف میں حدیث ہے حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے۔ حضور فرماتے ہیں، جابر بن سمرہ فرماتے ہیں، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر مبارک سے نکلے تو دیکھا کچھ حضرات نماز میں رفع دین کر رہے تھے۔ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا کیا بات ہے، تم لوگ نماز میں اپنے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہو گویا کہ یہ سرکش گھوڑوں کی دم میں ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے، اس کو بھی آپ ضعیف نہیں کہہ سکتے۔ تو پھر حضور منع فرما رہے ہیں رفع دین سے، اب تو مان لو، ماننا نہیں۔ دلائل بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، منوانا نہیں ہے۔ تو انبیاء کی ذمہ داری بھی نہیں تھی، ہم انبیاء کے فرما علینا الا البلاغ، ہمارے ذمہ دلائل کو پہنچا دینا۔ اب دیکھو جب اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی نا، اب عقلی ٹکوسرے چھوڑتا ہے۔ عقلی ٹکوسرا سنو، اعتراض سنو، کہتا ہے جی یہ حدیث سلام کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ یعنی سلام کے وقت صحابہ کرام ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس سے منع کیا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے یہ ایک حدیث نہیں، یہ دو حدیثیں ہیں۔ پہلی حدیث سلام کے بارے میں نہیں، دوسری حدیث ہے سلام کے بارے میں۔ آپ حدیث کی نمبرنگ چیک کر لے، انٹرنیشنل نمبرنگ جو حدیث کی آئی ہے اس میں جو ایک پہلی حدیث ہے اس پہ نمبر اور ہے، جو اگلی ہے اس پہ نمبر اور ہے، لہذا یہ حدیثیں دو ہیں، الفاظ بھی مختلف ہے۔ دوسری حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ نہیں ہے، اسکنوا فی الصلاۃ سلام کے بارے میں جو منع آیا اسکنوا فی الصلاۃ اس حدیث میں نہیں ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ عقل سے بھی کام لو، جب بندہ سلام پھیرتا ہے نماز میں رہتا ہے کہ نکل جاتا ہے؟ بتاؤ، جب بندہ سلام پھیرتا ہے نماز میں رہتا ہے کہ نکل جاتا ہے؟ ہاں جی، تو اگر سلام کے بارے میں ہوتی ہے اسکنوا فی الصلاۃ فرماتے، نماز میں سکون اختیار کرو۔ معلوم ہے یہ سلام کے بارے میں نہیں ہے، یہ اوپر والی حدیث کی نمبرنگ بھی الگ ہے، الفاظ بھی الگ ہے۔ سلام والی حدیث میں اسکنوا فی الصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں، لہذا یہ نماز کے اندر سکون کے بارے میں ہے۔ کس کے بارے میں ہے؟ نماز کے اندر۔ اچھا، ایک مجھے کہنے لگا، اور جی دیکھو جی آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ میں نے کہا پتہ نہیں آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، کیا چیز گھوڑے کی آپ دیکھنا چاہتے ہیں یا دکھانا چاہتے ہیں؟ یا آپ نے کبھی گھوڑا دیکھا ہے؟ یہاں کہا گیا گھوڑوں کی طرح دم میں نہ ہلاؤ۔ گھوڑا تو اپنی دم جو ہے وہ یوں ہلاتا ہے، گھوڑا اپنی دم یوں ہلاتا ہے، جبکہ ہم رفع دین یوں کرتے ہیں۔ کہ رفع دین کے بارے میں تو نہ ہوں۔ میں نے کہا کاش کہ آپ حدیث کے الفاظ پہ غور کر لیتے، آپ جذباتی نہ ہوتے حدیث کو دیکھ کر اور اس کے انکار کی طرف نہ جاتے۔ عام گھوڑا دم اسی طرح ہی ہلاتا ہے، لیکن جو سرکش گھوڑا ہوتا ہے نا وہ یوں بھی ہلاتا ہے۔ حضور یہ حدیث میں کیا فرمایا گیا؟ گھوڑوں کی طرح تم میں نہ ہلاؤ، نہ فرمایا سرکش گھوڑوں کی طرح تم میں نہ ہلاؤ۔ کیا فرمایا؟ جو گھوڑا سرکش ہوتا ہے نا، گھوڑا غصے میں آیا ہوا ہے، بفرا ہوا ہے، ہاں جی، اب کسی کو کاٹے گا یا کسی کو ٹانگ مارے گا، ہاں جی، اب غصے میں آیا، اب جب یہ تمہیں لگتا ہے نا پھر یوں بھی ہلاتا ہے اور پھر یوں بھی ہلاتا ہے۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرو، حدیث کے الفاظ پہ۔ خیر آخری بات کرتا ہوں، زندگی میں انشاءاللہ ہم نے باتیں کرنی ہے، بڑا موقع ہے، آخری ایک دو باتیں۔ میں نے کہا آپ شہروں میں سے کوئی شہر پیش کرو
جس کے رہنے والوں سب نے تمہارے بارے رفع دین کرنا شروع کر دیا ہو اور تواتر کے ساتھ معاملہ ہو. ایسا نہیں خیر القرون کے اندر کوئی ایسا شعر پیش کرو، میں نے ایک پیش کر دیا کوفہ، دوسرا پیش کرنے لگا ہوں، دوسرا پیش کرنے لگا. مدینہ طیبہ کے رہنے والے لوگ رفع الیدین نہیں کرتے تھے، جو اختلافی ہے. یہ رفع دین امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اصولوں میں یہ بڑا اصول موجود ہے. وہ کسی مسئلے کے بارے میں موقف اختیار کرتے ہیں تو مدینہ والوں کے تعامل کو دیکھتے ہیں کہ مدینہ والوں کا عمل کیا ہے، اس کے مطابق موقف اختیار کرتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی معتبر روایت جس کو مالکیہ نے اپنی کتابوں میں نقل کیا، یہاں تک کہ رفع دین کے رکوع کو مکروہ تک کہا. انہوں نے کہا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ترک رفع دین کے قائل ہیں. اب اگر مدینہ والے رفع الیدین کرتے ہوتے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ رفع الیدین کے قائل ہوتے یا نہ کرنے کے؟ مدینہ والے رفع الیدین نہیں کرتے تھے، اس لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع الیدین کا موقف اختیار کیا ہے. میں نے یہ دوسرا شعر بتا دیا، امام مالک کے دور کے اندر مدینہ طیبہ کے اندر رفع الیدین نہیں ہوتا تھا. بات سمجھ میں آئی؟ تیسرا پیش کروں. تیسرا شعر جو اسلام کے مرکز ہے، باتیں ہمیں بھی آتی ہیں، زبان ہمارے منہ میں بھی ہے. مکہ مکرمہ، مکہ مکرمہ خیر القرون کی بات کر رہا ہوں. مکہ مکرمہ سنن ابی داؤد میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور رفع دین کیا. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور رفع دین کیا. اب آپ کے رفع دین پہ اعتراض ہوا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والے نے پوچھا اور کہا ہم نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو ایسی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ لوگ اس طرح کی یہاں نماز نہیں پڑھتے. یہ اعتراض ابو داؤد میں موجود ہے. اگر وہ بندہ دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے نماز اس طرح پڑھی ہے کہ مکہ والے اس طرح نماز نہیں پڑھتے، اس کو عبداللہ بن زبیر کے رفع دین پہ اعتراض ہوا ہے، آپ مجھے بتائیں پھر مکہ مکرمہ والوں کا اس حدیث سے رفع دین نہ کرنا اور اس پہ تواتر ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ روایت کس کتاب میں؟ سنن ابی داؤد میں. سیاست کی کتاب ہے. آخری بات عرض کرتا ہوں، ان لوگوں کے پاس جب دلائل ختم ہو جاتے ہیں نا، میں نے کہا تھا آخری ایک دو باتیں کرتا ہوں، آخری بات کرتا ہوں. جب ان کے پاس دلائل نہیں ہوتے نا، اب ڈکوسلوں میں ایک ڈکوسلا یہ بھی آ جاتا ہے، وہ جی دیکھو سعودیہ والے کر دیں. کیا کرتے ہیں؟ امام کعبہ، ایک بندہ کہتا ہے میں بالکل امام کعبہ نے کوڑ ہو کے دیکھیا تو امام کعبہ رفع دین کرنا سی. میں کہا صرف امام کعبہ نے صرف ایک ہی چیز دیکھی ہوتی، اور امام کعبہ کوئی ایسا کام جو کہ آپ کی منشا کے خلاف آپ نے نہیں دیکھا؟ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس یہاں ہاتھ نہیں باندھتا، وہ ہاتھ یہاں باندھتا ہے نیچے، یہ نظر کیوں نہ آیا؟ یہ قریب سے تو نظر نہ آیا؟ امام کعبہ یہ فتویٰ دیتا ہے ایک مجلس میں 3 طلاقیں 2 3 ہوتی ہیں، یہ نظر کیوں نہیں آتا؟ امام کعبہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ امام کعبہ یہ فتویٰ دیتا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. ہمارے پاس سعودیہ سے کتاب پہنچی ہے، مرد عورت کی نماز میں فرق کو بیان کیا گیا. حرمین والے یہ فتویٰ دیتے ہیں کہ فقہ قرآن و سنت کا نچوڑ ہے، فقہ کو مانتے ہیں، جبکہ یہ فقہ کا انکار کرتا ہے اور فقہ کے بارے میں کہتا ہے یہ تو قرآن و حدیث کے خلاف سازش ہے، جبکہ امام کعبہ فقہ کو مانتا ہے. حرمین والے یہ فقہ کو مانتے ہیں. میرے پاس کتاب پڑھی ہے سعودی عرب کا عدالتی نظام، اس کے اندر لکھا ہے سعودی عدالتوں کے اندر فیصلہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے قول پر ہوتا ہے. وہ امام احمد کے مقلد ہیں، تو تقلید کو شرک کہتا ہے، تیرے ہاں تو امام کعبہ مشرک ہے، کوئی امام احمد کا مقلد ہے، تو کیسے بتاؤ دلیل کے اس کو پیش کر سکتا ہے؟ مشرک کے قول فعل کو بتاؤ دلیل کے پیش کرنا کیا یہ توحید ہے؟ یا جو تقلید کو پہلے مان لے. میرے پاس کتاب پڑھی ہے، سعودی علماء کی پڑھی ہے،
سعودیہ سے چھپی ہے، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی پڑھی ہے، اور اس کے متبعین کے فتوا پڑھے ہیں کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد نہیں ہیں، ہمارے خلاف کوئی اور بات کرتا ہے، اس پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ اس طرف امام کعبہ، آج وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہے۔ ہم نہیں کہتے کوئی بندہ دنیا میں رفع دین نہ کرے، ہم کہتے ہیں وہ رفع دین کرے، اپنی نماز پڑھے، لیکن ہماری نمازوں کو بیکار نہ بتائیں۔ اب کیا کہتے ہیں ہمیں، دیکھو جی تمہیں امام کعبہ کے رفع دین سے چیڑ نہیں ہے، امام شافعی کے رفع دین سے چیڑ نہیں ہے، اس کو حق مانتے ہو، اور ہمارے رفع دین سے چیڑا ہے، ہم کہتے ہیں اس کی وجہ ہے۔ امام شافعی نے ہماری نمازوں کو بیکار نہیں بتایا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے ہماری نمازوں کو بیکار نہیں بتایا۔ امام کعبہ شیخ عبد الرحمن سدیس ہو یا اس کے سوا جتنے حرمین ہیں، کسی ایک کا بیان سنا دو، یا خطبات چھپے ہوئے کئی کی جلدوں کے اندر ایک بیان دکھا دو، ائمہ حرمین میں سے کسی ایک نے کہا ہو کہ جو لوگ نماز میں رفع دین نہیں کرتے ان کی نماز نہیں ہوتی۔ آؤ میدان میں آؤ، ایک ائمہ حرمین میں سے خطبات چھپے ہوئے، فتاوہ چھپے ہوئے، میرے پاس درجنوں پڑھے، اتنا ڈھیر ہے کتابوں کا۔ ایک بندہ کھنگار کے وہاں سے دکھا دے کہ بھئی ائمہ حرمین میں سے سعودی علماء کے جو حرمین ہیں، اپنا مسجد نبوی کے ائمہ ہیں یا مسجد حرام کے ہیں، کسی نے فتویٰ دیا کہ جو نماز میں رفع دین نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ امام کعبہ نے کبھی ہم کو مناظرے کا چیلنج کیا ہو، آجو میدان میں جو لوگ مناظرہ رفع دین نہیں کرتے ہم سے مناظرہ کرے، تم کیوں کرتے ہو؟ نہ اس نے ہماری نماز کو بیکار بتایا، نہ اس نے ہمیں مناظرے کا چیلنج کیا، بلکہ میں ایسی کتاب پیش کر دیتا ہوں جو سعودیہ سے چھپی ہے، سعودی حکومت نے چھاپی ہے، حاجیوں کو تحفے میں ملی ہے۔ اس کے اندر کیا لکھا ہے؟ کتاب چھپی ہے جس کا نام ہے تعلیم نماز کی کتاب، اگرچہ کتابیں اور بھی کئی ہیں، میں ایک کتاب پیش کرتا ہوں۔ ایک کتاب چھپی جس کا نام تعلیم نماز کی کتاب۔ اب اس کے اندر نماز کے بنیادی ضروری مسائل بیان کیے گئے، لیکن اس نماز کی کتاب کے اندر یہ نہیں کہا آمین اونچی نہ کہو گے تمہاری نماز خلاف سنت ہے، رفع دین نہ کرو گے تمہاری نماز خلاف سنت ہے، امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی، رفع دین نہ کرو گے تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ اس کتاب کے اندر کوئی ایسی بات نہیں لکھی۔ مصنف نے کتاب کے شروع میں، میرے پاس کتاب پڑھی ہے اور یہاں سے بھی چھپی ہے، پاکستان تم نے چھاپی ہے، اب پہلے چھاپی ہے، پہلے چھپائی ہے، اب چھپائی ہے، اب نہیں چھاپتے، اب نہیں چھاپتے۔ اس کتاب کے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے نماز کے ضروری مسائل بیان کر دیے ہیں، لیکن جن مسائل کی عام عوام کو ضرورت نہیں ہے میں وہ بیان نہیں کروں گا اس کتاب میں۔ جن مسائل نماز کے ضروری مسائل جس کی عام بندے کو ضرورت ہے وہ میں بیان کر دوں گا، لیکن جن مسائل کی عام بندے کو ضرورت نہیں ہے تو وہ ضروری نہیں ہے، خام کا اختلافی مسائل ہیں ان کو بیان نہیں کروں گا۔ اب مصنف نے پوری کتاب کے اندر یہ نہیں کہا رفع دین کرو، یہ نہیں کہا آمین اونچی کہو، یہ نہیں کہا فاتحہ نہ پڑھو گے نماز نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں کی۔ معلوم ہوا سعودیہ والے ان مسائل کو وہ ضروری مسائل سمجھتے ہی نہیں ہیں جس کے بغیر نماز نہ ہو، تو کہتا ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور بات سب میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا، امام کعبہ میں رفع دین نہیں کرتے، یہ حنبلی مسئلہ ہے، نہیں کرتے، کوئی مسئلہ نہیں، 100 سال ہوا ہے، کچھ عرصہ زیادہ ہوا۔ اس سے پہلے 4 مسئلے تھے۔ کتنے مسئلے تھے؟ حرمین میں 4 مسئلے تھے۔ بادشاہ ایک تھا، اس کی ایک کہہ لیں گے ایک سیاست تھی، اس کا ایک طریقہ کار تھا۔ 4 مسئلے تھے، چاروں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں نمازیں پڑھاتے تھے۔ 5واں اس وقت بھی نہیں تھا، 5واں اس وقت بھی وہ بعض بادشاہ ہوتے ہیں نا، سب کو راضی کرو، سب کو سلح کلی قائل ہوتے ہیں، اس ایک پالیسی تھی۔ تو اس نے کہا جو بھی جو ہے نا اہل سنت کہلانے والے حضرات ہیں، جو طبقات ہیں، ان سب کا امام ہونا چاہیے یہاں پر۔ حنفی امام بھی تھا، شافعی بھی تھا، مالکی بھی تھا، حنبلی بھی تھا، لیکن 5واں نہیں تھا۔ کیوں؟ اس وقت فرقہ ہی نہیں تھا۔ اس وقت فرقہ ہوتا تو 5واں امام بھی بیچارے کو رکھنا پڑتا، بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے، سب کو خوش کرنا ہے نا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ ہاں جی۔ تو 4 امام تھے، تو 4 امام تھے۔ اب جو حنفی امام تھا حرمین میں، اب وہ بھی تو امام کعبہ تھا نا، وہ رفع دین نہیں کرتا تھا، اس کو بتاؤ دلیل کے کیوں نہیں پیش کرتے؟ اچھا، اس سے پہلے
اس سے پہلے 6 صدی تقریباً گزری، ائمہ حرمین جو گزرے وہ رفع دین نہیں کرتے تھے، 4 مصلے الگ، صدیاں گزری رفع دین نہیں کرتے تھے ائمہ حرمین۔ آپ تاریخ اٹھا کے میں دکھا دو، جب اس دور کے صدیوں کے پرانے ائمہ حرمین رفع دین نہیں کرتے تھے، ہاں جی، وہ تو بطور دلیل کے تو نے پیش نہیں کیے، آج کا امام کعبہ کیوں پیش کرتا ہے؟ وہ بھی صرف اپنی مرضی کے لیے۔ بات سمجھ میں آئی؟ معلوم ہے اس کا مقصد نہ قرآن کو ماننا ہے نہ حدیث کو ماننا ہے، اور بلکہ اس کا مقصد لوگوں کو الجھانا ہے، جو کسی طریقے سے الجھاؤ صحیح بات سے۔ کوئی بندہ عمرہ کر کے آیا، کوئی بندہ حج کر کے آیا، پھر وہ تو ہو کے ہے نا، دیکھے نا امام رفع دین کرتا ہے، آ بات باقی کوئی باتیں نا، باقی حرام ہے کوئی۔ تو میرے بھائیوں، سعودیہ والوں نے آج تک ہمیں مناظرے کا چیلنج نہیں کیا، ہاں جی، نہ ہم وہاں عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ پاک نے سعادت دی ہے، کئی مرتبہ سعادت دی ہے، ہاں جی، حرمین میں نمازیں پڑھی ہیں، کسی نے آ کر ہمارا گریبان نہیں پکڑا، نہ ہمارا بازو پکڑا کہ مولوی صاحب آپ رفع دین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں۔ ہم رفع دین کے بغیر یہاں بھی پڑھتے ہیں نماز، وہاں بھی رفع دین کے بغیر پڑھتے ہیں، کسی نے آ کر ہم سے الجھاؤ نہیں کیا بھی آپ رفع دین کے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز خلاف سنت ہے، آؤ ہم سے مناظرہ کرو۔ بات سب میں آئی کہ نہیں آئی؟ نہ امام کعبہ نے چیلنج کیا جو دکھا دو، نیٹ پر ہوگا نا رفع دین نہ کرنے والوں کو چیلنج، ہاں جی، ہاں، اس لیے بات کرو تو فوراً اس کا پھر نتیجہ دیکھو، نتیجہ کیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور فہم عطا فرمائے۔ ہم رفع دین اگر نہیں کرتے، ہمارے پاس الحمدللہ اس پر دلائل موجود ہیں، اور ہمیں چاہیے اپنے دلائل کو پڑھیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔